ہم نے عرش معلیٰ تک انشاءاللہ پہنچانی ہے مل کر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں آپ سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. میں کیا آپ کے سامنے باتیں سب مجھے آج روحانی خوشی ہے کہ آج جس طرح شفقت نے، پھر سہیل نے، پھر الحمدللہ داؤد اور نسیم نے، اس سے پہلے ساجد اقبال صاحب نے، پھر شفیع جان نے، پھر آفتاب عالم صاحب اور شاہد خٹک صاحب نے. یہ خان کے وہ کھلاڑی ہیں جو غیرتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خان کا وہ جنون، وہ غیرت، وہ پاکستانی، وہ پشتون جو نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ کسی کا خوف اس کے پاس سے گزرتا ہے، وہ یہ میرا پشتون ہے، سب کچھ قربان کرے گا. لا الہ الا اللہ. پاکستان اور عمران خان پر کبھی سودے بازی نہیں کرے گا. یہ وہ غیرت مند قوم ہے. آج میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. ہمیں فکر ہے عمران خان کی اور مراد سعید کی اور اسیران کی. ہمیں فکر ہے پاکستان کے اندر اس نظام کی جو پوشیدہ ہے. ہمیں فکر ہے آنے والی نسلوں کی اور پاکستان کے مستقبل کی. لیکن آج یہ آخری اشرا، آج جمعۃ الوداع، یہ مہینہ اور وہ اللہ کے محبوب جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت جو ہم پر فرض ہے. آج میرے اور آپ کے سامنے آئین اور قانون سے بالاتر بے شک کوئی نہیں، لیکن شریعت محمدی ہے. آج غزہ کے مسلمان 57 اسلامی ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایٹم بم، فوجیں، میزائل ریلیٹڈ ٹیکنالوجی، دولتوں سے مالا مال اسلامی ممالک آج خاموش تماشائی بنے بیٹھے. اور جیسے اللہ کے محبوب کی نبوت سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے دور جاہلیت میں، آج پڑھے لکھے جاہل انسانیت کے علم کو بلند کرنے کے دعوے دار وہ آج غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مسلمان بوالے خاموش ہیں؟ سنو غیرت مندو، جس گھر کا باپ غیرتی ہوگا، جو حلال اور حرام کی تمیز جانے گا، جس کو پتا ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا اور روز محشر کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، اس گھر کی عزت اور ناموس کی طرف کوئی پھر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. یہ آج سارے گونگے خاموش تماشائی چپ بیٹھے ہیں. ایک مرد کلندر، مرد مجاہد جس کے لیے سب ایک ہو گئے ہیں. اور میرے غیرت مندو، یہ آواز بلوچستان میں بھی جاری ہے. بلوچستان کا بیٹا صدام بھی مستقبل کا مراد ہے. یہ آواز پنجاب میں بھی جاری ہے. پنجاب کا وہ بیٹا جس نے گجرانوالہ میں خرم دستگیر کو 30 سال کا وہ جوان جس نے شکست دی، وہ بیٹا بھی جاگ گیا ہے. سندھ، وہ سندھ جو پاکستان کی بنیاد ہے، وہاں کے چاہے وہ اربن اور رورل کے پاکستانی ہیں، وہ میرا سندھ بھی اور اس کی ماں اور جوان اور بزرگ بھی جاگے ہیں. میرے پاکستانیوں، گلگت بلتستان اور کشمیر بھی. اور پشتون تو پہلے سن لو، پشتوں میں ایک شعر سنا رہا ہوں. ریجیکٹڈ لاٹ سن لو، اشاروں پہ تکنی ناچ ناچنے والوں سن لو. میرا رحمان بابا کہتا ہے چوار راشی وار خطاشی زما حمزہ ترسو بخطوار و سما. وہ کہتے ہیں کہ جب باری آتی ہے تو میں اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا. میں کب تک اور کب تک یہ غلطی کرتا رہوں گا؟ اب سن لو، اب پشتونوں نے عہد کیا ہے، غلطی کی گنجائش نہیں،
غلطی کی گنجائش نہیں. یہ 1971 کا پاکستان نہیں ہے, یہ 2024 کا پاکستان. یہ وہ پاکستان ہے جو اپنا حق چیننا جانتے ہیں. ہم ہر مقابلہ کریں گے, پاکستان اور عمران خان پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. میرے پاکستانیوں, کوہاٹ کے غیرت مندوں, آج اللہ گواہ ہے, وہ ماں, اور یہ بات میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں, اپنے آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے جو شاید کھٹک نے کی. ابھی ہم نے وفاق نے چیف سیکرٹری اور نیا آئی جی نہیں دیا. وہ ماں جو 84-85 سال کی 2 مائیں, ایک علی محمد خان کی ماں جو اڈیالہ جیل میں, اور ایک اس آفتاب عالم کی ماں جس نے مجھے کہا بیٹا 80 دفعہ یہ میرے گھر پہ گھسے ہیں. تو سن لو, آج بڑی کلیئر بات ہے, ہم انشاءاللہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں. ہم کسی قسم کی ملک کے اندر بدنامی نہیں چاہتے. ہم اداروں کی سب کی عزت کرتے ہیں. ہم سب کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جتنا پاکستان ان کا ہے اتنا ہی میرے عام پاکستانی کا یہ پاکستان ہے. یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے کہ گھر بیٹھے فیصلے کرو. گھر بیٹھے فیصلے نہ کرو, بند کمرے میں ریجیکٹڈ لاٹ کو بلا کے آپ جو سودے کر رہے ہو خدا کا خوف کرو. اور آج یہ جو امت کی بات کی اور پھر اسکواڈ کا یہ سپوت, خدا گواہ آفتاب عالم مجھے بھی یہ توقع نہیں تھی. تاج ما شملہ ہوئی چتکڑا غیرت مندوں سے اللہ نے مخڑا اللہ دی شملہ ہوئی چتکڑا. آپ کا یہ آفتاب عالم آپ کا مقدمہ نہیں, عمران خان کا مقدمہ نہیں, پاکستان کے اندر عوام کے ذریعے منتخب نمائندوں اور پارلیمان کا مقدمہ لڑ رہا ہے. اس کو عمران خان نے اور پاکستانی قوم اور کوہاٹ نے چنا ہے. اس کے لیے تالیاں بجائیں تاکہ قوموں کو پتہ چل جائے. میں ایک مرد مجاہد اندر ہے, میں 2 دفعہ ملا ہوں ان سے, اور میں آج اپنی لیڈرشپ سے بھی کہوں گا, عمر ایوب صاحب سے, بیرسٹر گوہر صاحب سے, شبلی فراز صاحب سے, کیا وجہ ہے کہ سینٹ میں میرے کوہاٹ کے ایک سپوت کا نام آیا. وہ نام کس نے نکالا؟ میں خواب سے نہ خواب اور نہ خوف. ہم پارٹی کے اندر بھی سب کو میسج دے رہے ہیں, یہ عوام تیار بیٹھی ہے. ہم میں ابھی تک خاموش ہوں, مجھے پھٹنے پہ مجبور مت کرے. یہ تمہارے باپ کی پارٹی نہیں ہے. یہ کسی کے باپ کی پارٹی نہیں ہے. جنہوں نے قربانیاں دی, جن کی باپ بہنوں کی بے عزتیاں ہوئی, اور تم اکیلے بیٹھ کے فیصلے کرو گے. میں نے پارلیمان کے اندر بھی کہا تھا اور آج بل 4 کہہ رہا ہوں, اس رب ذوالجلال کی قسم, اس نے کہا کہ میں خٹک نہیں ہوں گا. میں کہتا ہوں میں کوہاٹ اور پاکستان کا سپوت نہیں ہوں گا. جو خان کے خلاف جائے گا میں اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گا انشاءاللہ باذن اللہ. کیا چل رہا ہے؟ سیاست کرو, ہمیں سیاست نہیں کرنی. ہم نے پاکستان کا مستقبل سوچنا ہے. عمران خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں, اور وہ لوگ جو تو پہ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, آپ سن لو, یہ پارٹی ہماری مقابلہ نہیں کر سکتی انشاءاللہ باذن اللہ. یہ ریجیکٹڈ لاٹ ہے, ان کو پاکستانی قوم نے ریجیکٹ کر دیا.
ابھی ہمارے اندر کچھ آستین کے سانپ ہیں، منافق اندر بیٹھے ہیں. میں کھل کے بات کرنے والا ہوں. میں کسی شوکاز مکاز سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. عمر ایوب بھائی آپ کے گھر میں آیا، میں آج علی امین خان سے بھی کہہ رہا ہوں، میں آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج میری فائنل آپ کے لیے میسج ہے. ورکر کو اٹھائیں، لوئلسٹ کو اٹھائیں. وہ جو پارٹی کی بنیاد ہے، اوپر پیراشوٹس ریجیکٹڈ ہے، جنہوں نے خاک کے قبر میں چنے گھومے، آپ پھر ان کو گلے لگا رہے ہیں. ہم ان کو گلے لگانے نہیں دیں گے، ہم ان کو گلے لگانے نہیں دیں گے. اللہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ. عہدے آپس میں بانٹ رہے ہیں، یہ بٹوارا نہیں چلے گا. آخر میں عید کے چوتھے یا پانچویں دن انشاءاللہ کوارٹ میں پہلا عظیم الشان جلسہ خان کے لیے، جس میں خان کی بہنیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شامل ہوگی. کوارٹ ہم نے خان کی آزادی کے لیے اس جلسے کو ایسے کامیاب بنانا ہے کہ ابلاغ عامہ، انٹرنیشنل میڈیا بھی کہے کہ عمران خان کی آزادی کے لیے کوہاٹ ریجن اور اس دھرتی ماں کوہاٹ لے جو عمران خان کا قلعہ ہے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہو؟ سارے ہاتھ اٹھائیں. کیا عمران خان کے لیے آپ ہر قسم قربانی کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ نے پچھلی دفعہ 9 مئی کو لوگ پلانٹڈ تھے، لوگ اشتعال دے رہے تھے، یہ ملک میرا ہے، اس کی ہر چیز میری اور آپ کی ہے. ہم نے مشتعل نہیں ہونا، ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں اپنا حق لینا ہے. ہم ہر میدان میں، پارلیمان میں، روڈوں پہ، عدالتوں میں ہم مقابلہ کر رہے اور کرتے رہیں گے. اور یاد رکھیں عمران خان کے الفاظ، مجھے عمران بھائی نے کہا کہ تم کیوں چپ کھڑے ہو، 40 منٹ سے کیوں خاموش ہو. شیر افضل نے کہا کہ خان صاحب یہ آپ کے لیے پریشان ہے. اور میرے بھائیو، 71 سال کا وہ شخص کروٹ لیتا بھی تو دیوار سے دیوار کے ساتھ اس کا کندھا لگتا ہے. وہ شخص جس نے اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کیا ہے، وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا، وہ کوئی ڈیل کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ کہتا ہے کہ میرا یقین اللہ سے میں مقابلہ کروں گا، لیکن وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی ماں، آپ کے بزرگ، آپ کے بچوں، آپ کی خیرت، آپ کے اس ملک کی آنے والی نسلوں کے لیے میسج یہ ہے کہ اگر غزہ کے لیے سب چپ ہیں، کل اگر تم پہ کوئی بات آئی تو پھر مت ہاتھ مسلنا، مت رونا کہ میرے بچوں کی اور ماں بہنوں کی عزتیں کیوں پامال ہو رہی ہیں. کوارٹ کے غیرت مند ہو، عمران خان کا ساتھ دو گے. یہ آواز تو آپ کی نہیں نکل رہی. اب آواز اگر نہیں نکلی تو میں لگوں گا اور یہ سوچوں گا کہ وہ ایک شخص تھا، اس کا نام نہیں لیتا، وہ مارا مارا پھر رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کوارٹ کے لوگوں نے کیا کیا ہے. نام نہیں لیں گے. کوارٹ کے لوگوں کیا آپ تیار ہو؟ یو منٹ تاسو تیار ہو؟ مچی چھت کو تاسو بغلی ہو، دیلو بغلی تاسو مقابلہ دا امیر اللہ سی چھت کا شابش. تیار ہو؟ تاسو تیار ہو؟ تاسو تیار ہو؟ اس تاسو دا قسم و ایمانداری سره ټول بل جا رہے ہو. د سټیج والا چټ لگا پونا ما وایو دا مټی وچاتی کو. نعرہ تکبیر! عمران خان! عمران خان! عمران خان! عمران خان! عمران خان! مراد سعید! مراد سعید! وسیلہ طریق انصاف! کریکٹ! اور اکثر ایجنسی، خیبر ایجنسی، پورا خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، بلتستان، آزاد کشمیر، پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کا ورکر، آئی ایل ایف، آئی
ونگ ISF لیبر ونگ مائنارٹی ونگ بزنس ونگ کوہاٹ آخر میں عمران خان اللہ شملاوی چتلرا اور آخر میں انشاءاللہ اپنے ایمان کی قسم کھاتے ہیں اور وہ لوگ جو کچھ اور منصوبے بنا